ناگاساکی اور ہیروشیما پر جی جی بم گرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک۔ جاپان ہار چکا تھا۔ تو اسماعیل ہانیہ کے ایران تہران میں شہادت کے بعد جو انہوں نے ایک انتقام کی بھی بات کی ہے، تو کیا ایران اس اہل ہے کہ وہ انتقام لے سکیں گے، اور پھر اس کے عالمی سیاست اور عالمی حالات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں مسیسپی میں تھا ان دنوں میں جب امریکہ کی ڈیموکریسی کی حقیقت دیکھنے کا موقع ملا ٹھیک کہ وہ کس قدر پیچھے ہیں، کہ اگر یہ 2024 میں ہو سکتا ہے تو پھر اب آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں وہ بھی کچھ کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں، قزلباش فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر حامد حسن قزلباش پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے سینئر ترین فیکلٹی ممبر رہے، اور اپنی زندگی کے 31 سال انہوں نے اس بڑے جامعہ میں درس و تدریس میں صرف کی، اور بہت سارے ریسرچ اداروں سے بھی آپ وابستہ رہے۔ فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی آپ کا علمی ادبی گرانہ ہے، اور برصغیر کے جو نامور شاعر گزرے ہیں، ذاکر حسین قزلباش جو مرزا ثاقب لکھنوی سے معروف تھے اس نام سے، اور اپنے عہد کے نامی گرامی شاعر گزرے ہیں جن کو جانشین میر و جانشین غالب بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، ان کے شاعری اور اس حوالے سے ہم کسی اور پروگرام میں گفتگو کریں گے، تو یہاں پہ ہم علمی اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس انٹرویو کے میرے لیے اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ شعبہ سیاسیات کا میں خود ایک طالب علم رہا پنجاب یونیورسٹی کا، اور سر میرے بھی استاد رہے ہیں، بلکہ میرا جو ریسرچ مقالہ تھا بلتستان کا سیاسی نظام، اس کے بھی آپ سپروائزر تھے۔ یہ ان کی کمال مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس کی سپروائزری قبول کی، اور میں آج جو کچھ بھی ہوں، جتنا لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، اوپر اللہ کی مہربانی کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں انہی کی زیر سرپرستی اور اس کی نگرانی میں جو کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا، آج میں جسارت سمجھ رہا ہوں ان کے پہلو میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے کی۔ یقیناً جسارت کر رہا ہوں، لیکن پروگرام کا فارمیٹ ایسا تھا کہ ان سے آپ کی ملاقات کروانی تھی، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے آپ تک معلومات بہم پہنچانا تھا، تو لہٰذا یہاں بیٹھنا میرے ایک حوالے سے مجبوری بھی تھے۔ تو سر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور گفتگو کا آغاز ہم کریں گے سر آپ کے بچپنے سے، کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور ماسٹرز پھر پی ایچ ڈی تک کی تعلیم کے حوالے سے مختصراً بتا دیجیے گا سر۔ میں نے ہائی اسکول کی تعلیم ایسٹ پاکستان کے بورڈ آف ایجوکیشن سے کی، یعنی وہاں میں 3 یا 4 سال رہا، اسی میں نے ہائی اسکول کیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ایف سی کالج لاہور سے بی اے کیا، اور اس کے بعد ایک یونیورسٹی ہے امریکہ میں، ڈیوک یونیورسٹی، وہاں پر جا کر پی ایچ ڈی کیا۔ تو آپ نے ملازمت کا آغاز ابتدا ہی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، یا اس سے پہلے بھی آپ کبھی ملازمت کر چکے تھے جب آپ پی ایچ ڈی کر کے واپس ملک تشریف لائے؟ پی ایچ ڈی کا ایک دور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈسرٹیشن لکھنے کا دور۔ ٹھیک۔ اس میں نے 2 سال ایک کالج ہے مسیسپی میں امریکہ میں، ٹوگلو کالج، وہاں پڑھایا۔ اس زمانے میں سول رائٹس موومنٹ بہت شور اس کا تھا اور بہت ایکٹیویٹی تھی، تو ان دنوں میں نے وہاں جو وقت گزارا وہ بھی میری ایک تعلیم کا حصہ میں اس کو مانتا ہوں۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی 1966 میں جوائن کی۔ ٹھیک۔ باقی عرصہ اور ٹل ریٹائرمنٹ آپ وہیں پہ خدمات انجام دیتے رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے سر، جب ہم بھی وہاں پنجاب یونیورسٹی میں تھے لاہور میں، تو آپ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں بھی، اور کچھ ایسے اکیڈمیز جو بچوں کو سی ایس ایس کے لیے تیار کرواتے ہیں، ان میں بھی آپ سیکنڈ ٹائم میں خدمات انجام دے رہے تھے، تو ان کے حوالے سے مختصر حوالہ اگر بتا دیجیے گا۔ جی، اصل میں لاہور میں ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ادارے ہیں وہاں پر جن میں یونیورسٹی تو ہے ہی، مگر ایف سی کالج بھی ہے، وہاں بھی مجھے موقع ملا پڑھانے کا، یا انہوں نے دعوت دی تو میں گیا۔ یہاں سول سروس اکیڈمی ہے، وہاں جانے کا موقع ملا۔ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج ہے لاہور میں، وہاں پہ، تو ان جگہوں پر تو جانے کا۔ اور فورن سروس کی چونکہ ٹریننگ وہیں ہو رہی تھی ان دنوں میں، کچھ عرصہ اس میں کام کیا، یعنی لیکچر دینے کے لیے جاتا تھا، کام یونیورسٹی میں ہی رہا، بس آنا جانا ادھر۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا سی ایس ایس کا، یہ میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے، میں نے ایسے کسی ادارے سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ایک این جی او البتہ ہم لوگوں نے بنائی
ٹھیک جس میں وہ لوگ بھی آ جاتے تھے جو سی ایس ایس کرنا چاہتے تھے ٹھیک اور اس سے فائدہ اٹھایا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ٹھیک مگر میں سخت خلاف ہوں سی ایس ایس کی تیاری کروانے کی، کیونکہ یہ کوئی تیاری نہیں ہوتی، یہ اب انسان ہے، اس نے جب پڑھ لیا کانٹینٹ تو نالج اس کا اپنا اگر ہو تو اس کے پاس. تو دفتر خارجہ کے ساتھ جو ہمارے فارن پالیسی وغیرہ ہے اس کے اوپر جو آپ کی اسٹڈیز رہیں جی. اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا. تو فارن سروس کے حوالے سے یہ ہوا کہ بہت سے ادارے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے، جب تھوڑا بہت میرے بارے میں پتہ چلا تو ایک تو ڈیفنس کالج اس زمانے میں وہ کوئٹہ میں ہوتا تھا، ٹھیک انہوں نے کچھ موقع دیا کہ آپ آ کر یہاں پڑھائیں، تو کیا مطلب لیکچر کریں، وہاں میں گیا کئی مرتبہ، اور وہ پھر بعد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بن گئی ہے. تو اس ادارے سے کچھ میرا ایک زمانے میں تعلق رہتا تھا، سالانہ ایک دو مرتبہ جانے کا. مگر میری جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ تر پنجاب یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ایک ساؤتھ ایشین انسٹیٹیوٹ بنا، ایریا اسٹڈی سینٹر، اس کا میں اتفاق سے کچھ عرصہ ڈائریکٹر رہا، تو وہاں پر بہت موقع ملا ریسرچ کو آگے بڑھانے کا، اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو کام پاکستان میں ہونا چاہیے اس کی کچھ ابتدا ہم لوگوں نے وہاں شروع کی جب میں وہاں کام کر رہا تھا. اسی طرح سے ایک ادارہ ہے جس کا نام جو این جی او کا میں نے ذکر کیا، وہ سوسائٹی فار دی ایڈوانسمنٹ آف ایجوکیشن، ساہی. جی جی ساہی سے بھی میرا تعلق ابھی تک ہے ایک لحاظ سے، مگر اس زمانے میں بہت ایکٹیویٹی میری وہاں بھی رہی، کیونکہ ہم کو محسوس ہوتا تھا، ہم سب کو جو ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، کہ طلباء آ رہے ہیں مگر ان کی صحیح معنوں میں تیاری نہیں ہے ایم اے کرنے کی، وہ کسی اور لیول پر ابھی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہم جا کر کالج میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ہم لوگوں نے بنایا تھا ادارہ، بعد میں پھر وہ اور اسکولوں میں بھی اور تعلیم میں جنرلی انوالو ہو گیا. آج بھی لاہور میں وہ موجود ہے، عباس رشید صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. تو ساہی سے بھی میرا تعلق رہا. تو سر آپ نے 31 سال جامعہ پنجاب میں، پنجاب یونیورسٹی میں خدمت انجام دی، تو یقیناً جو آپ کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں وہ اس وقت مختلف شعبۂ زندگی میں خدمات انجام دے رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ تو فارن سروسز میں اور بہت اعلیٰ عہدوں پر بھی رہ کے، بلکہ اب شاید ریٹائرڈ بھی ہو گئے ہوں. تو کبھی جب اپنے اسٹوڈنٹس سے جو اتنے اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ میں بہت کیا کہوں، ایک لحاظ سے اپنے آپ کو ان کی لیاقت اور ان کی کامیابی کا ذمہ دار نہیں سمجھتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ان سے مل کر ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس شعبے میں بھی ہیں انہوں نے، میں فارن سروس کے حوالے سے زیادہ بات کر رہا ہوں، ویسے تو سول سروس میں بھی بہت سے ہمارے طلباء آپ جانتے ہیں پولیٹیکل سائنس سے گئے اور بہت کامیاب رہے، تو ان کے نام میں نہیں لے رہا، مگر وہ سب حضرات، سب سے اچھی بات جو ہے جب بھی میں نے ان سے ملاقات کی یا وہ آئے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ ابھی میں اسی طالب علم سے مخاطب ہوں جو اب یہ کر رہا ہے، اور وہ وہی لڑکا ہے جو پہلے آیا تھا یونیورسٹی میں، اور اس نے کتنا کچھ کیا، کتنی محنت کی، چاہے وہ کسی اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہو یا نہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے سب سے کمزور طالب علم میرے سب سے امپورٹنٹ طالب علم تھے. میں نے ہمیشہ ان کی طرف ضرور دیکھا کہ اچھا یہ کامیاب نہیں ہے مگر دیکھیں یہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور بہت سے ان میں سے کالجز میں پڑھاتے رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے ان کی لڑکیاں اور لڑکے جو ایم اے کر کے گئے پنجاب یونیورسٹی سے. میں ان سے بہت یعنی متاثر ہوں، کیونکہ انہوں نے جا کر اپنے شعبے ہی میں رہتے ہوئے بہت کچھ کیا ہے. جس شہر میں بھی انہوں نے کام کیا، اور پورے کم سے کم پنجاب میں تو میں کہہ سکتا ہوں، مگر سرحد میں بھی اور سندھ میں بھی ایسے طلباء ہیں جو ہمارے یہاں سے پڑھ کر گئے. سر کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل پالیٹکس پر گہری نظر شروع سے رہی ہے، جس طرح آپ نے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ادارے کا بتایا، تو آپ مختلف اخباروں کے لیے بھی کالمز وغیرہ لکھتے رہے، مضامین لکھتے رہے، اور کیونکہ آپ کا ایک ریسرچ بیسڈ اور ریفرنس کے ساتھ تحریریں ہوتی تھیں، اور یقینی بات ہے وہ ریسرچ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں اس کو خاصی اہمیت دی جاتی تھی. تو کن کن اخباروں کے لیے آپ نے لکھا، اور کتنے ایک مضامین آپ نے اس عرصے میں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، ملکی پالیٹکس کے اوپر لکھے ہوں گے؟ اب اس میں قاسم میرے خیال ہے دو باتیں کہنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اخبار میں لکھنا، ایک یہ ہے کہ جرنل میں لکھنا. جرنل میں صحیح. تو ریسرچ جرنلز کی جو کام ہے اور جو
پبلیکیشن ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں، پہلے اخبار کی بات کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے سب سے زیادہ لکھا ہے فرنٹیئر پوسٹ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھے خاص طور پر یہ حکم کرتے تھے کہ آپ ویکلی کچھ کریں، ہمیں کچھ دیں لکھ کر وغیرہ، تو وہ تھوڑا زیادہ میں نے اس میں لکھا ہے۔ ویسے تو نیوز، ڈان اور میرا خیال ہے ہاں یہی 2 اخبار ہیں جن میں نے لکھا۔ ویسے ایک زمانے میں جب یہ روس کا مسئلہ خطرناک ہو گیا تھا اور وہ ان دنوں میں گیا وہاں پر، تو وہاں پہ جو سفیر تھے ہمارے وہ میرے واقف تھے، تو مجھے موقع ملا دیکھنے کا کہ یہ ملک کیسے تباہ ہو رہا ہے اور ہوا، تو پھر میں نے اس پر آ کے لکھا تھا۔ ایک رسالہ ہے شاید اب پھر نکل رہا ہے، نیوز لائن یہ نکلتا تھا ایک زمانے میں، تو اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس حوالے سے۔ تو تھوڑا بہت وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی رہی ہے۔ اب جرنلز کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ جرنلز میں زیادہ لکھنے کا موقع ملا، اور جرنلز میں باہر کے بھی اور ہمارے اپنے ملک کے سطح کے جرنل میں بھی لکھنے کا موقع ملا۔ تو کتنی کتابیں اب تک آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ اور ایک تو میں آپ کو اس کام کو بھی جانتا ہوں جو ماشاءاللہ سے آپ نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، مختلف موضوعات کے اوپر ریسرچ کے ساتھ اور نوٹس بنانے کا، مسودات بنانے کا، تو آپ کی پبلشڈ جو بکس ہیں اور ان پبلشڈ جو ہیں دونوں کا ذرا ذکر کیجیے گا۔ جو میری پبلشڈ ہیں وہ عام طور پہ چیپٹرز ہیں رادر دین بکس۔ 1-2 بکس بھی ہیں مگر بنیادی طور پر کتابوں میں چیپٹرز ہیں۔ وہ ایک زمانے میں مجھے چونکہ فورن افیئرس پر ہی زیادہ تر لکھ رہا تھا، تو برکلے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس حوالے سے ایک کتاب وہاں چھپی ہے، اس میں نے انڈیا پاکستان ریلیشنز پر مضمون لکھا تھا۔ اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ پاکستان ہورائزن میں جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس کا جرنل ہے، اس میں ہیومن رائٹس پر خاص طور پہ چونکہ میرا وہ ایک لحاظ سے سبجیکٹ بھی رہا انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس، تو اس پر کئی مضامین لکھنے کا موقع ملا۔ جو کتابیں زیادہ تر ذہن میں آ رہی ہیں اس میں ایک زمانے میں جانز ہاپکنس ایک یونیورسٹی ہے، اس نے ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ ایک آپ مضمون لکھیں پاکستان میں اینٹی امریکنزم کے حوالے سے، وہ بھی مجھے لکھنے کا موقع ملا۔ وہ ایک جرنل ہے جو خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے نکلتا ہے، اس میں انہوں نے وہ چھاپا تھا۔ وہ پورا ایشو اینٹی امریکنزم پر ہی تھا دیگر ممالک میں، اور میں نے پاکستان کے حوالے سے اس میں لکھا تھا۔ اس قسم کی میری کتابوں کی لسٹ بہت لمبی نہیں ہے قاسم صاحب، میں نے بہت کم لکھا ہے، اور میں ڈرتا بھی ہوں لکھنے سے، کیونکہ ایک لحاظ سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ جو بھی لکھ دیا وہ بس چھپ جائے تو بڑا اچھا ہے۔ تو سر جو ہر چیز ریفرنس کے ساتھ اور دلیل جواز منطق کے ساتھ ان کے لیے یقیناً مشکل ہوگا، لیکن بہت سارا ایسا بھی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، ہر آئے دن اس کی ایک نئی کتاب چھپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے احساس ذمہ داری کا میرے خیال میں تو ابھی آپ کے جو مسودات کی صورت میں جو ہیں، جو کلمی نسخے ہیں اس وقت جو مختلف، وہ کن موضوعات کے پر ہوا ہے؟ قاسم صاحب میں نے 3 اپنے لیے میں کہتا ہوں ان کو مینوسکرپٹس سوچے تھے کہ میں لکھوں گا، اور وہ تینوں مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک میں نے لکھا ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ میں مسیسپی میں تھا ان دنوں میں جب امریکہ کی ڈیموکریسی کی حقیقت دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ کس قدر پیچھے ہیں جمہوری حوالے سے، اور وہ تھا مسیسپی میں جو افریقن امریکن لوگ ہیں ان کے ساتھ جو جس کو کہتے ہیں کہ لیگل ان کے خلاف اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، ان کو بس میں بیٹھنے کا سامنے حق نہیں تھا، پیچھے بیٹھنا ضروری تھا وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں۔ اس پر جو میں نے مضمون لکھا ہے وہ ان 2 سال کے بارے میں ہے جو میں نے مسیسپی میں گزارے، اور جہاں میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی تعلیم اس 2 سال میں ہوئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ کتنی محنت سے اور کتنی چیزیں چھوڑ کر، جب ان کو دل میں ایک بات آتی ہے کہ مجھے اس تبدیلی کے لیے کام کرنا ہے، تو بہت علاقوں سے وہ چھوڑ کر وہاں اکٹھے ہوئے اور ان یونیورسٹیوں سے آئے جو مشہور ہیں، مگر انہوں نے وہاں آ کر بالکل ایک عام شہری کی طرح کوشش کی کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے کام کریں۔ اس سے میں بہت متاثر رہا۔ باقی آپ کے سوال کے حوالے سے میں شاید
پوری بات نہیں کہہ سکا ہوں. دوسرا مضمون ہے وہ تعلیم پر مینوسکرپٹ ہے جو 31 سال میں نے یونیورسٹی میں گزارے. ساہی میں جو کام ہوا، جو میں نے مسیسپی میں دیکھا، جو بعد میں کچھ عرصہ امریکہ رہا تو مجھے موقع ملا تعلیم کے اداروں کو جانے کا اور دیکھنے کا. ریٹائرمنٹ کے بعد 97 کے بعد تو اس میں نے بہت سا مٹیریل اکٹھا کر لیا ہے جو میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے کہ یہ تعلیم کی جو حقیقت مجھے نظر آتی ہے وہ اس پر وہ دوسرا مسودہ. آخری مسودہ انٹرنیشنل پالیٹکس پر ہے اور اس میں نے صرف کیسز اکٹھے کیے ہیں جہاں پر کہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں سیاسی محرکات کی ذمہ داری کون سے ملکوں کی ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو اور ملکوں کی قیادت کو بدلتے رہتے ہیں. یہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. یقیناً اس کتاب کے منظر عام پہ آنے کا شدت سے ہر کسی کو انتظار رہے گا. بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کی، تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے آپ کے پاس پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم اکثر آپ سے لیکچر سنتے تھے کہ یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے تو نیو ورلڈ، اب امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے تو یہ سرد جنگ رشیا اور امریکہ کی. لیکن آج دنیا بہت بدل چکی ہے، صورتحال بہت مختلف ہے. تو آج کے انٹرنیشنل پالیٹکس کو کس نہج پہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے ماہر کی حیثیت؟ قاسم صاحب اس کا جواب تو بہت لمبا ہو جائے گا مگر میں کوشش کرتا ہوں مختصراً 1-2 باتیں کہہ دوں جو کہ میرا خیال ہے اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہیں سب انسانوں کے لیے. یہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے یہ بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی تو جو تحقیق ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم گرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جاپان ہار چکا تھا اور کوئی ایسا بظاہر تھریٹ یا خطرہ نہیں ہے کہ آپ اس پر وہ بم گراتے. تو وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہوں گے، یہ جو بھی وجہ تھی. میں اس پر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کتاب انٹرنیشنل پالیٹکس پر لکھی جائے اور وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا ذکر ہی نہ کرے اور انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت محتاط ہو جانا چاہیے. کوئی چیز صحیح نہیں ہے اگر ان کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا ہے. دوسری چیز، اب فلسطین آپ کے سامنے ہے، 40,000 سے زیادہ لوگوں کو مارا جا چکا ہوں. تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سیاسیات کو اب سمجھنے کے لیے وہ سارے جو ہم نے پہلے بنائے تھے فارمولاز وہ فیل ہو چکے ہیں. یہ وہ مقام ہے میرا خیال ہے بین الاقوامی سیاست میں جب کہ ہمیں ایک نئی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ لوگ ہماری بات کو جھوٹ نہ کہیں. اس وقت جھوٹ کی یعنی امریکہ کے صدر سے لے کے ہر جی یہ اخبار جھوٹا ہے، یہ ٹیلی ویژن رپورٹنگ جھوٹی ہے، وہ جھوٹا ہے. تو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں ہے. اس کی وجہ بہت مختصر یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص نظریے کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور انسان کو بھول جائیں گے تو پھر وہ نظریہ آپ کا اہم ہو جاتا ہے اور انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ وہ مقام ہے. ٹھیک سر. تو ابھی ضمناً ذکر بھی آیا فلسطین کا، تو اتنے عرصے سے پچھلے سال سے یہ جنگ چلی ہوئی ہے اور اس وقت بھی روزانہ ہم خبروں میں سنتے ہیں آج 20 فلسطینی شہید کیے، 40 شہید کیے، 80 شہید کیے. یہ سلسلہ آخر کہاں جا کے رکے گا اور یہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کا کیا رول ہے اور کیا وہ رول ادا کر سکیں گے؟ اور بالخصوص اسماعیل ہانیہ کے ایران تہران میں شہادت کے بعد جو انہوں نے ایک انتقام کی بھی بات کی ہے، تو کیا ایران اس اہل ہے کہ وہ انتقام لے سکیں گے اور پھر اس کے عالمی سیاست اور عالمی حالات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کا سوال تو بہت مناسب ہے مگر اس کا جواب آسان نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کو میں 1 منٹ کے بعد ٹیک اپ کروں، میرا رسپانس یہ ہوگا کہ جہاں تک بین الاقوامی سیاست کا تعلق ہے فلسطین سے تو ایک ہی بات واضح ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ملک جو امریکہ کی سرپرستی کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ ہے بہت ہے اور انہوں نے بہت کچھ دیا ہے،
مگر میرا خیال ہے کہ ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ یہ علاقہ پہ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کو یہ سمجھائیں کہ جی اگر آپ کے کوئی ایسے مقاصد ہیں جن میں کہ 40,000 لوگوں کو بھی قتل کرنا پڑے گا، ان کی جہاں پر رہائش ہے، جہاں ان کے ہسپتال ہیں، جہاں ان کی تعلیمی ادارے ہیں، ان کو تباہ کر آپ کر سکتے ہیں، تو یہ 2024 میں ہوا ہے۔ ٹھیک، اور اس وقت ہونے کا یہ مقصد ہے کہ بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی ادارے موجود ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی آپ نے سنا ہوگا، ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو مخاطب کیا، انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا، جی اس کے باوجود اسرائیل پر جوں نہیں رینگی ہے ان کے ٹھیک، کان پر۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی حد تک حقیقت میں اور تھیوری میں انٹرنیشنل پالیٹکس کی بہت فرق ہے۔ حقیقت کہیں ہے، اور یہ جو ہم نے تھیوریز اور تعلیم دینے کی کوشش کی ہے پچھلے سالوں میں، بہت ضروری ہے فلسطین کے حوالے سے کہ ہم سمجھیں کہ اگر یہ 2024 میں ہو سکتا ہے تو پھر اب آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں وہ بھی کچھ کر سکیں گے۔ ٹھیک، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو دو امپورٹنٹ سوالات میں اس کو آپ کے سامنے رکھے بغیر پروگرام کو کلوز بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک یہ کہ ہمارے ملک میں انتخابات بھی ہو گئے اور الیکشن کے بعد نئی حکومت بھی سامنے آ گئی، اس کے باوجود ہر بندہ ایک خلا محسوس کر رہا ہے، ایک کمی محسوس کر رہا ہے، اور جن ٹارگٹس کو ہم نے سامنے رکھ کے الیکشنز کروائے تھے، نئی حکومت کو اقتدار منتقل کیا تھا کہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، لیکن وہ چیز ابھی تک بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ دوسری اہم بات، دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ سے پچھلے 3-4 مہینے سے گلگت بلتستان میں ہیں، اور مختلف ریسرچ کے اوپر ریسرچ آپ کے جاری ہے، مختلف اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو گلگت بلتستان کے بھی کئی مسائل ہیں، آئینی لحاظ سے اس کے مسائل ہیں، پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ جس تیزی سے ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بعد یہ ٹورزم کا ہب بننے جا رہا ہے اور بنا ہے کسی حد تک، تو آپ کس نظر سے گلگت بلتستان کے ایشوز کو دیکھتے ہیں؟ پہلے ملکی والا سوال سر، پھر گلگت بلتستان والا۔ جی، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے تو میرا خیال ہے میں اتنا ہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ہماری جو صلاحیتیں ہیں اور جو ان کا بظاہر کام ہے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ جو فیصلے ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان کرنا چاہتا ہے، اور جو فیصلے اس کو کرنے پڑتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی خلا ہے، اور وہ ٹھیک خلا یہ ہے کہ ہم اتنے مقروض ہیں ٹھیک اور ہماری پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے، حالانکہ ہم ایک بہت بڑے ملک ہیں، ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں اور ہر طرح سے ہم کو ایک بہت اہم مقام حاصل کرنے کا حق ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ایک خلا ہے کہ ادارے بنے ہوئے ہیں مگر کام وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے۔ اب اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جو آپ کسی اور وقت چاہیں تو ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال الیکشن ہو جائیں نہ ہوں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن ڈیموکریسی کا ایک بہت ہی غیر اہم عمل ہے، عنصر ہے۔ وہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سے بھول جایا جاتا ہے۔ جو اقتدار میں آتا ہے اگر وہ اچھے کام کرے تو اچھا ملک چلتا ہے، اگر وہ برے کام کرے تو برا ملک چلتا ہے، اگر وہ نہ کام کرے تو برا ملک۔ تو میرا خیال ہے ابھی ہمیں سمجھنا ہے کہ جمہوریت میں کوئی جادوگری نہیں ہے، ٹھیک جادوگری ہے ہم میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں، اور سب سے اہم ہماری دیانتداری میں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم وہاں پہنچے۔ ہم ابھی اتنے پولیٹیکلی میچور ہوئے ہوں یا اتنے دیانتدار ہوں۔ تو جو گلگت بلتستان کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ میں بہت مختصر کہوں گا کہ میں بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا، حقیقتاً میں صرف 4-5 مہینے یہاں گزارے ہیں، مگر ہاں کچھ میرے تاثرات ہیں جو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں بہت مختصراً۔ میرا خیال ہے کہ بلتستان اور ہنزا، ان دو علاقوں میں زیادہ وقت میرا گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنے اہم علاقے ہیں، اور ان کی ترقی، ان کے فیوچر، مستقبل
ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک. مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی وغیرہ جو ہے جی یہ کوئی چابی نہیں ہے گلگستان اور بلتستان کو سمجھنے کی، یعنی گلگت بلتستان کو سمجھنے کی. ٹھیک. میں یہ کہوں گا کہ جو میرا تاثر اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت طریقوں سے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کمانے کے، اور ساتھ ان کے ایسی چیزوں کے جن سے کہ تعلیم بھی بڑھے، انفراسٹرکچر بھی بنے وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے کہ کامیابی تب ہوگی جب کہ سب سے پہلے ہم اپنی قوم یعنی گلگت اور بلتستان کے علاقوں کے لوگ جو ہیں، تھوڑا بہت مجھے بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جو وہاں غربت ابھی ہے جی مگر میں نے نہیں دیکھا کوئی مانگتا ہوا ٹھیک. دونوں علاقوں میں. یہ آپ کو باقی پاکستان میں شاید اتنا نہیں ملے گا، وہاں بہت مانگنے والے آپ جی کے جی پاس آتے ہیں. تو یہاں ایک خاص ماحول بن سکتا ہے، مگر وہ مجھے بنتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ، اور اچھا ہے وہ بھی، وہ ضروری ہے، ٹورزم کے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر ٹورزم ایک لحاظ سے بنیاد نہیں ہوتا معاشرے کا. ٹھیک. ٹورزم بنیاد نہیں ہے، آپ کی اپنے لوگوں کی ترقی، ان کی سمجھ. اب غربت تو ایک لفظ ہے، ٹھیک. غربت کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کے مقابلے میں میں غریب ہوں، میرے مقابلے میں کوئی اور غریب ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ورلڈ بینک کتنی صدیوں سے کام کر رہا ہے، ایک فرق نہیں پڑا، اور غریب بڑھ گئے. صحیح. تو یہ سب باتیں میں نہیں مانتا، مگر ہاں گلگت بلتستان میں زبردست پاسبلٹیز ہیں، اور اتنی ہیں، مطلب ہے الگ اس کے جو آپ یہ ٹورزم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لوگوں میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک طریقہ ہے ان کا رہنے کا، آپس میں ان کے بہت اچھے تعلقات میں دیکھتا ہوں جو مجھے نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت وقت چاہیے، اور وقت سے زیادہ محنت چاہیے اپنے لوگوں کو ایک بہتر زندگی سمجھنے، اور پھر اس کے لیے خود محنت کرنے کی. یہ نہیں ہے کہ حکومت کرے یا کوئی اور کرے، یہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے علاقے صاف نہیں ہیں تو یہ گلگت بلتستان میں نہیں ہونا چاہیے. یہاں بہت صفائی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت علاقے ہیں، لوگ دوڑ کے آتے ہیں یہاں. اور جب میں نے دیکھا یہاں پر کس قدر رش ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جی جی تو مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ یہ باہر والوں نے تو اور بھی مصیبت، کیونکہ وہ ڈالر اور وہ چیزیں لے کے آتے ہیں، تو ایک قسم کا بدامنی آ جاتی ہے. آپ فیصلہ کریں کہ کون آئے، کتنے آئیں، کتنے نہ آئیں، کیسا. تھوڑا سا ہمیں ٹیک چارج کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال. معاف کیجیے گا میں نے زیادہ کہہ جی دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے چینل کے لیے وقت دیا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر حامد حسن قزلباش صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، ملکی سیاست کے حوالے سے، اور ان کے پورے کیریئر میں جس طرح کے تعلیمی خدمات اور دیگر انہوں نے خدمات انجام دی، اس کے حوالے سے آپ کے معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. تو آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.